اس لیے زین العابدین کہتے تھے میں دو عظیم خاندانوں کا بیٹا ہوں. وہ بھی خیر، یہ بھی خیر. یہ کیا کہا زین العابدین نے؟ وہ بھی خیر. ہاں یہ تو خیر ہے محمد کا گھرانہ. یہ کیوں کہا زین العابدین نے کہ وہ ایران کا گھرانہ بھی خیر؟ ہائے ہائے، حدیث رسول سنا دوں تو خیر سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ کی حدیث ہے جو زین العابدین نے دہرائی تھی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے تھے؟ کہا نوشیروان عادل کے زمانے. اور پھر مسکرا کے کہا وہ عادل بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ عادل کیا. میں خوش قسمت ہوں کہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا. اس نے کہا کچھ اس کے بارے میں بتائیے. کہا سنو دو آدمیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک حاتم طائی اور ایک نوشیروان عادل. نوشیروان عادل اپنے عدل سے بچ گیا، حاتم طائی اپنی سخاوت سے بچ گیا. یہ رسول کی حدیث ہے. وہی زین العابدین نے دہرایا دو عظیم گھرانوں کا بیٹا ہو، دو خیر، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر. یعنی شر وہاں نہیں تھا، ادھر بھی شر نہیں تھا، اس لیے کہ ولی کا گھرانہ چل رہا تھا. اب وہ تقیہ ہوگا کہ آگ روشن ہوگی. آگ روشن ہونے میں کیا پریشانی ہے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ آگ جلایا، آتش کدے کے سامنے بیٹھ گئے اور کہتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ لفظ فارسی ہے، فارسی نماز، نماز فارسی ہے اور یہ پارسیوں کا لفظ ہے. وہ کہتے تھے ہم نماز پڑھیں. کیوں کہتے تھے؟ نم اور آس. نم کہتے ہیں فارسی میں آنسوؤں کو، آس کہتے ہیں آگ کو. وہ کہتے تھے ہم گناہوں کی آگ کو اپنے آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں، اس لیے اس کو کہتے تھے نماز. جب ایران فتح ہوا تو مسلمان نماز کا اصل نام بھول گئے اور فارسی بولنے لگے. عرب والے آج تک ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حالانکہ فارسی کا لفظ ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں قرآن سے پڑھا کیجئے، فلاں چیز میں نے پڑھی قرآن سے دکھائیے. تو ایک ہی جواب دیتا ہوں، نماز قرآن میں دکھاؤ. لفظ نماز قرآن میں نہیں. کیوں چہرے کیوں اتر گئے؟ افسوس ہو رہا ہے کہ ضمیر اختر یہ کیا کہہ رہے ہیں. کاش کے قرآن میں لفظ نماز ہوتا. ہے قرآن میں ہے، بار بار ہے. نماز اول ہے، تاکید اللہ نے کی، لیکن کس طرح؟ الصلاۃ. قرآن میں کیا نام ہے نماز کا؟ صلاۃ. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز. بدعت ہے کہ نہیں؟ ارے قرآن کے خلاف کر رہے ہو. ایرانیوں سے سن کے تم نے الصلاۃ کا نام نماز کو بدلا. اور روزہ یہ بھی فارسی. دوسرا رکن، فروع دین کا دوسرا رکن. ہم روزے سے، قرآن میں ہے لفظ روزہ. پھر وہاں کیا نام ہے؟ صوم. صوم و صلاۃ کے پابند، نماز روزے کے پابند. اتنی بدعتیں تو تم عبادت میں کرتے ہو. پارسیوں کی عبادت کا نام لے کے ہائے ہائے ہائے. پارسیوں کو کافر بھی کہتے ہو، آتش پرست، اور ان کا لفظ لے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ارے نم کے معنی ہے رونا، تو لفظ لے رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. نماز کے معنی ہے رونا، تو بدعت نہیں. مجھے کیا پتا؟ اچھا جو چیز سمجھ میں آ گئی وہ بدل بھی دیے. یولب کے دور میں ٹی وی پر انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ خدا حافظ. خدا فارسی ہے، خدا نام نہیں ہے، قرآن میں نہیں آیا. تو پھر کیا کریں؟ اللہ حافظ. عربی آ گئی، خدا حافظ. اب کیا کہتے ہیں سب لوگ؟ اللہ حافظ، اللہ حافظ. تو نماز کا نام یہ کیوں نہیں سب بولتے صلاۃ پڑھ کے آ رہے ہیں، صلاۃ کر کے آ رہے ہیں، صلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بدل پایا؟ ہم صوم سے ہیں، آج ہم نے صوم رکھا ہے، تو یہاں کیوں نہیں بدل؟ اللہ حافظ کیوں بدلا گیا؟ خدا حافظ کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ حافظ، اللہ حافظ. لیکن ایک لفظ ایسا ہے وہاں اللہ آ ہی نہیں سکتا اور وہ سب بولے جا رہے. خدا نخواستہ. اب یہاں تو اللہ نخواستہ، اللہ نخواستہ. خدا حافظ میں اللہ لگایا، خدا نخواستہ میں خدا ہی. خدا نخواستہ. اب خدا نخواستہ آگے کیا ہوگا میشن میں مجھے نہیں پتا. توجہ کیجیے گا. جہاں چاہا دکھا دی منافقت اور کل بھی منافقت، اور پھر سب کچھ اٹھایا ایک پہ ڈال دیا. یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، تابوت بھی بدعت، تازیہ بھی بدعت، ذوالجلال بھی بدعت، رونا بھی بدعت. اور نماز کا لفظ، روزے کا لفظ بولے چلے جانے سارے مسلمان بولے چلے.
کوئی توجہ ہے نا؟ میں تو توجہ دلاتا ہوں، آپ برا مان جائیے. یہ سب کیوں بتا رہے ہیں ضمیر رکھتے ہیں؟ جو بات ہمیں نہیں معلوم تھی وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اچھا تھا پردہ رہ جاتا. کتنے پردے ڈالوں، کہاں پردے ڈالوں؟ توجہ ہے نا؟ 100 کنیزیں تھیں، آزاد کیا صرف حسین کی آمد پر، اور ایک کنیز شیریں رہ گئی جو خدمت گزار ہے، جو حسین اور شہر بانوں کی خدمت گزار وہ رہ گئی شیریں. بعد میں وہ بھی آزاد ہو گئی. ایک کنیز کہنے لگی بی بی کتنی آسائش میں آپ تھی، کیسا محل، کیسے بستر، کیسے مخمل، کیسے تکیے، کیسا کھانا پینا، اور یہاں کچے مکان میں بوڑیے پہ آپ لیٹتی ہیں، کھانے کو جو کی روٹی ملتی ہے. آپ تو جنت میں تھی اور جہنم میں آ گئی. اسی وقت کنیز کو نکال دیا اور غصے سے کہا تجھ کو پتا نہیں پہلے جہنم میں تھی اب جنت. زہرا کے گھر کے علاوہ کہیں جنت نہیں. یہ ہے شہر بانو، یہ ہے شہر بانو. اور 1 سال کے بعد اللہ نے چاند سے بیٹا عطا کیا. شہر بانو نے جناب زینب سے کہا کہ چونکہ مولا علی نے مجھے عزت دی تو میں یہ چاہتی ہوں میں اس بیٹے کا نام علی رکھوں. وہ تو لوح پہ علی لکھا تھا، تو جہاں 12 امام کے اللہ نے لوح پہ لکھا، علی پہلے سے لکھا تھا. یہ تو تمنا تھی شہر بانو کی کہ وہی لفظ نکلا لوح والا. چونکہ شہر علم کی ملکہ ہو گئی تو لوح کی زبان بھی معلوم ہے. پھر ہم ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو. اس سے پہلے کیا شہر بانو کے فضائل سنے ہیں؟ اگر سنے ہیں تو بھی چھوڑ.